11 مارچ 2025 9:30 کو جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے روانہ ہوتی ہے اور اس ٹرین کو اپنے سفر کے دوران پاکستان کے چاروں صوبوں کو کراس کر کے پشاور پہنچنا تھا۔ اس ٹرین میں سوار 400 کے قریب مسافروں کو کیسے یرغمال بنا لیا گیا، ٹرین کس طرح ہائی جیک کی گئی اور ہائی جیکرز کیا چاہتے تھے، یہ سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ BLA کیا ہے اور پاکستان میں کیا چاہتے ہیں۔ 9 بوگیوں پر مشتمل جعفر ایکسپریس، جس کو کوئٹہ سے پاکستان کے چاروں صوبوں کو کراس کر کے پشاور پہنچنا تھا، جس میں 400 کے قریب مسافر سوار تھے۔ کوئٹہ سے تقریباً 157 کلومیٹر دور مشکف کے قریب شدت پسندوں نے ٹریک کو ہائی جیک کر لیا۔ جس جگہ ٹرین کو ہائی جیک کر لیا گیا وہاں پر 17 کے قریب ٹنل موجود ہیں اور ٹنل نمبر 8 میں اس ٹرین کو روک کر یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ جب ٹرین کو ٹنل نمبر 8 سے گزرنا تھا، حملہ آوروں نے اس سے پہلے کہ ٹرین سرنگ میں داخل ہوتی اس پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے ریلوے ٹریک پر بم دھماکہ کیا اور انجن پر فائرنگ کی۔ ٹرین کے اوپر اندھادھند فائرنگ کی گئی جس سے ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ ہائی جیکرز ٹرین کے اندر داخل ہو گئے۔ تمام مسافروں کو ٹرین سے باہر نکال دیا گیا۔ ٹرین سے نکالنے کے بعد مسافروں کے گروپس بنا دیے گئے۔ جو مسافر بھاگنے کی صلاحیت رکھتے تھے انہوں نے بھاگنے کو زیادہ بہتر سمجھا۔ جب مسافر وہاں سے بھاگ رہے تھے تو دہشت گردوں نے ان کے اوپر فائرنگ کی اور 19 افراد کو اس وقت شہید کر دیا گیا اور اس وقت FC کے 4 اہلکار بھی شہید کر دیے گئے جو کوئٹہ سے چھٹی پہ اپنے گھر جا رہے تھے۔ ٹوٹل 23 پاکستانیوں کو شہید کر دیا گیا۔ ٹرین کو ٹنل کے اندر روکنے کا مقصد یہ تھا کہ ٹرین میں موجود لوگ فوری طور پر کسی کو بھی اطلاع نہ دے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرین کو اس سرنگ کے اندر روکنے سے BLA نے خود کو سیکیورٹی فورسز سے محفوظ بھی بنا لیا تھا، کیونکہ ٹنل میں فورسز سے خود کو بچانا باہر کی نسبت بہت زیادہ آسان تھا۔ دوسرا، اگر سیکیورٹی فورسز ان کے خلاف آپریشن بھی کرتی تو سیکیورٹی فورسز کے اس سرنگ کے ان اور آؤٹ کے علاوہ اندر داخل ہونے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مقام ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں سے مین ہائی وے کم از کم 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ BLA کی جانب سے اس بات کو یقینی بنایا گیا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کو اس آپریشن کے درمیان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس سے یہ بات بھی کلیئر ہے کہ BLA کی جانب سے کئی دنوں کی پلاننگ کے بعد اس ٹرین کو مخصوص مقام پر روکا گیا تھا۔ اور اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاک آرمی کھل کر آپریشن کیوں نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹرز بھی وہاں موجود تھے اور سنائپرز بھی صحیح جگہ پر موجود تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ دہشت گردوں کی جانب سے مسافروں کی جو گروپس بنا دی گئی تھی ان کے ساتھ خود کش بمبار بھی موجود تھے۔ بڑی سمجھداری کے ساتھ پاکستان آرمی کے سنائپرز نے پہلے ان خودکش بمباروں کو اڑایا۔ جب کنفرم ہو گیا کہ خودکش بمبار پراپر طریقے سے اڑ چکے ہیں، پھر سیکیورٹی فورسز نے کھل کے آپریشن کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے مسلسل 30 گھنٹوں کی آپریشن کے بعد دہشت گردوں کے ان کے آخری مقام جہنم تک پہنچا دیا گیا اور مسافروں کو بھی ریسکیو کر لیا گیا۔ BLA کیا ہے اور ان کا کیا مطالبہ ہے اور کس وجہ سے انہوں نے ٹرین کو ہائی جیک کیا تھا؟ BLA یعنی بلوچ لبریشن آرمی ایک عرصے سے پاکستان سے الگ بلوچستان ملک کے مطالبے کے لیے لڑ رہی ہے اور بلوچستان میں الگ حکومت چاہتی ہے۔ BLA کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ پاکستان آرمی بلوچستان سے اپنی تمام فوجیں واپس بلائے، اور BLA CPEC منصوبے کی بھی مخالفت کرتی ہے جو بلوچستان سے گزرتا ہے۔ الزام ہے کہ اس منصوبے کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ اس کے ذریعے بلوچستان کی معدنیات سے بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ BLA کے ساتھ مقامی لوگ بھی اس منصوبے کے خلاف ہیں